اپیل میری اتنی ہوندی ہے کہ میں کوئی ایسا مولوی تے ہے نہیں کہ جیڑا بڑے زور دے نال تقریر کرے کہ کوئی باتاں بھی کردا پیا ہوے تے کردا رہے اس کو فرق نہ پوے. میں ذرا ٹھنڈی طبیعت دا مالک ہاں تے میری کوشش ہوندی ہے کہ یار ذرا جس وقت میں کلام کراں نا تے پھر چپ کر کے سن لیا جائے, تہاڈا بھی بھلا ہو جائے تے میری بھی محنت رائگاں نہ جائے. تے میں مالک کائنات اللہ رب العزت دی لا الہ الا ہے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیا کریمہ تلاوت کیتی تے کوئی ایسی آیا کریمہ بھی نہیں تلاوت کیتی کہ جڑی کدی سنی نہ گئی ہو. بڑی معروف مشہور تے عام آیا کریمہ تلاوت کیتی. پروردگار عالم نے اس آیا کریمہ دے اندر اعلان کیتا کی فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مالک کائنات نے فرمایا بے شک جو اللہ کے سچے اور برگزیدہ متقی اور پرہیزگار بندے ہیں انہیں کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں, خوف نہیں, غم نہیں کہ بس وہ اگر ڈرتے ہیں تو صرف مالک دی ذات کو ڈرتے ہیں, اس تو علاوہ کسی کو ڈرتے نہیں. تے اگر ناراض نہ ہو تو میں تھوڑی جی بات کرتا چلا جاؤں کہ حالات ایسے بن گئے, دور ایسا آ گیا کہ اگر کوئی بندہ ڈرتا نہیں نہ پیا, وہ صرف رب کو نہیں ڈر رہا, باقی ہر چیز کو ڈری جا رہے, ہر چیز کو. ناراض نہ ہونا تو ہاتھ بنانے تو بھی لوگ ڈرنا شروع ہو گئے, ناراض نہ ہونا تو لوگ گلے ملنے تو بھی ڈرنا شروع ہو گئے نا. لوگ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے وہ مفتیان کرام نے ٹی وی تے بیٹھ کے فتوا دے دیتا, میں کہوں تنخواہ لے رہے نا, تینوں کی تو تنخواہ مل رہی ہے, تھوڑا جا میرا بھی تے ذرا یہ درد لے کے جا نا, سن کے جا نا. رب نے کیا کہ جڑا مومن ہے کسی چیز دے کولوں ڈرتا ہی نہیں, انہوں خوف ہی نہیں. اور جڑا متقی تے پرہیزگار ہے تے جڑا متقی ہوئے پرہیزگار ہوئے پھر وہ عام رہتا نہیں, وہ خاص الخاص ہو جائے. تے جڑا خاص الخاص ہو جائے پھر شریعت اسلامیہ اس کو ولایت کے منصب تے فائز کرتی, پھر وہ ولی بن کے بیٹھ جاتا ہے. یہ ولایت کے مسافراں دے وچوں ایک نام ہے تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ. انہاں دے بارے چ نا ساڈے فقہاء نے بڑے بڑے القابات لکھے. کی لکھیا میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پشت و عشق مصطفیٰ جانشین امام اعظم نائب غوث اعظم حضرت خالد بن ولید کی تلوار مولا کائنات کا وار فقہ حنفی کا نکھار دشمن کے سینے میں غار روشن چمکتا ہوا کردار اہل سنت کی سونی اور سچی سرکار امام احمد رضا خان. اتنی القابات دے کے پھر جا کے محدثین نے آپ کا نام لکھیا. کیوں کہ فاضل بریلوی اس چراغ کا نام ہے جڑا ہر مجلس کے اندر رسول پاک کی اور پیاری تے نور بری زندگی دی روشنی بخیرتا چلا جاتا ہے. میرے حضور دے غلاموں ذرا تھوڑا جا توجہ میں چاہاں گا کہ فاضل بریلوی اس آیا کریمہ دے پوری طرح مصداق بنتے رہے. آپ دی وساقت ایسی سی, روب دبدبا اتنا سی, برادری آپ پٹھان دے نال تعلق رکھتے سی, ڈر خوف کسی چیز دا ہے ہی نہیں سی. تے جس وقت بریلی دے امام نے دنیا علم دے اندر قدم رکھیا تے اس وقت اسلام نو آپ دی بڑی ضرورت, آپ نو ساڑے محدثین نے مجدد کہہ کے پکارے. مجدد کس کو کیا جانا ہے؟ جڑا دین دی تجدید کرے, نویں سرے تو تازہ کر دے. وہ کہتے ہیں نا کمپیوٹر ریفریش کر لو ہے یا موبائل کو ریسٹور مار لو, ایسے طرح فاضل بریلوی نے آ کے نا اس وقت دین نو ریفریش کر کے مسلمانوں دے دامن چ ڈالیا, مجدد وقت کہلائے. تے اتنی محنت کی تھی کہ بچہ آخر پیدا کتوں ہویا, چلیا کس انداز دے نال, بڑھیا کس انداز دے نال. میں تھوڑے تھوڑے بات بولتا چلا کوئی پریشان نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں کس ہستی کا ذکر ہے. اے ماشاءاللہ تمامی احباب فہم و فراست دے مالک و سوجھ بوجھ والے زندگی کا ایک حصہ گزار چکے ہو. جمعہ ہو جائے نہ تے اہل محبت کھڑے ہو کے پڑھتے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اے بڑی پیار دے نال محبت دے نال ہے والی بولی بول کے دکھاندے نے. یہ کسی عام بابے کا کلام نہیں, بریلی دے امام کا کلام, اعلیٰ حضرت کا کلام. تے اعلیٰ حضرت ایک کون ہستیاں نے کہ آپ دے باپ کا نام ہے مولانا نقی علی خان. تے آپ دے باپ نا شہزادیاں دی زندگی چھوڑ کے تے علم دی زندگی کو اپنانے کی طرف پڑھے. تے کی کیتا اپنی اولاد دے ہاتھ جو تلوار چھین کے نا تے قلم تھما دیتا. کیوں
کہ آپ کے خاندان آپس دشمنیاں کا شکار ہو چکے سے. اج انہاں دا بندہ مر گیا تو سال بعد انہاں دا مر جائے, پھر سال بعد دوبارہ انہاں دا نمبر لگ جائے. حالات ایسے بن چکے سے. تے جس وقت بریلی دے امام دے باپ نے نا اپنی اولاد نو دیکھا کہ میری گودی چ بچہ اجے چھوٹا کھیلدا پیا ہے, تے آپ نے سوچا کہ کل نو جوان ہو کے بھی تلوار چلان کے تے آپس سے ایک دوسرے دے گریبان نو پکڑن گے. تے تربیت دے طور تے نا تلوار چھین کے تے قلم تھما دیتا. تے شیخ سعدی شرازی علیہ رحمہ فرماتے بچہ چھوٹا ہوے تے جیڑی تربیت کرو گے, جیڑی سوچ دو گے پختہ ہو جائے گی, بڑا ہو جائے گا, تے پھر تو تربیت کرنا چاہے گا نہیں کر سکتا. چھوٹا بیٹا ایک پودے دی مانی ہے, وہ نرم شاخہ نوالی کی, اس کے اوپر اگر تو کوئی ٹوکڑی بڑے سائز کی الٹی کر دے تو اس کے اندر ہی گھوم گھوم کے اپنی شباہت قائم کرنا شروع کر دے. شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں کہ جنوں بڑا ہو جائے پھر اس دیا شاخہ مضبوط ہو جانیاں, اس کا تنا جڑا جھکنا پسند نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں پھر تو جھکانا بھی چاہے تو جھکے گا نہیں بلکہ ٹوٹ جائے گا, جھکے گا نہیں. آپ فرماتے ہیں اس سے وجہ دینا بچہ چھوٹا ہو گیا تو تربیت اس کی شروع کر دو. بڑا ہو گیا تو پھر تو لاکھ کوشش کرے تو اس کو راہ راست لے کے آ نہیں سکتا. جڑے اس کے عقائد پک چکے نا بس پک چکے. اگر وہ غلط راستے کا مسافر بن چکی ہے تو پھر یقین کر سجدہ صاحب نکال کے توبہ کر کہ مالی کو غلطی میرے کو ہو گئی, اپنا فضل فرما, کرم فرما. فاضل دے بریلوی دے ابا جان نے کی کیتا, بچہ دے ہاتھ جو تلوار چھینی تے قلم تے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ فرماتے جس وقت ساڑھے ہاتھ چ قلم آئی تو پھر قلم دے نال پیار نہیں ہو گیا. ابا جی نے دسیا بیٹا مقصد زندگی قلم ہونا چاہیے. تے قلم کیوں اٹھایا؟ رسول پاک کی شریعت کو پروان چڑھان واسطے اٹھایا, دن رات حضور دے نغمے علامت واسطے چلایا. فرمایا بیٹا نہ صرف خود رسول دیاں نعتاں پڑھنیاں بلکہ زمانے کو پیغام دے کے جانا ہے کہ یہ رضا کے لیے کی وار ہے, کہ عدو کے سینے میں وار ہے, یہ وار وار سے پار ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے بس باپ نے بچپن سے قلم تھما دیا. پھر جس وقت لوگاں دے بچے نا وہ ضد کرتے ہیں کہ فلاں چیز دکان تو لینی ہے, بریلی دے امام فرماتے ہیں کہ میں مجلسی حدیث سے بیٹھ کے رسول پاک دے پیارے پیارے فرمان سن کے اپنے کلیجے کو ٹھنڈک بخشنا پیاس. جس وقت بچے باپ دے نال ضد کر کے تے میلے ٹھیلیاں دے ماحول تے جاندے سی, میں اس وقت بیٹھ کے نا تے مفسرین قرآن دے کولوں قرآن دی تفسیر سیکھدا پیاس. آپ فرماتے میں دن رات قلم دے نال پیار کیتا, قلم چلان والیاں نال پیار کیتا, علم پھیلان والیاں نال پیار کیتا. 13 سال دی عمر جی ہر علوم تے مکمل فوقیت حاصل کر کے میں مسند خطابت تے بیٹھ چکیا سی. 13 سال دی عمر جی ذرا اس سے پاک گیا نا بریلی دے امام دا تے میری چاہے وے کہ جڑے آخدے محبت آندے پتہ ہوے کہ اسی رکا سکھا ہی پڑھ کے چل جاندے مصطفیٰ جان دے رحمت لاکھوں سلام. سانو اس بابے دی پوری سیرت دا پتہ ہے, طریقہ پتہ ہے کہ کس انداز کے نال زندگی گزار کے گئے. بریلی دے امام آپ فرماتے ہیں کہ میں 13 سال دی عمر چ مسند خلافت بیٹھ چکے دا سی. میرے ابا جی نے مینوں اجازت دے دیتی دی سی بیٹا وہ دارالافطار اس کے اندر بیٹھ جایا کر, جیڑا بھی آوے کوئی مسئلہ لے کے فتویٰ دے کے پھر اس کو ٹوریا کر, ہے فتویٰ لے کے اس کے اوپر مہر اپنی لگا کے پھر اس کو روانہ. 13 سال دی عمر چ بچے نو مفتی بنا دیتا. وہ کس نے بنایا؟ باپ کی تربیت نے بنایا. اج بچہ 20 سال دا ہو جاتا ہے, حضرت جی تھوڑا بیٹا مسجد سے نہیں کہتا, اس کی اکیڈمی کا ٹائم ہو گیا تے اکیڈمی تے لا کے حضرت صاحب مسجد نہیں ہے. بچہ اکیڈمی دے باہر جا کے آدھا گھنٹہ دوستاں دے نال گپاں ہام کے گزار دیتا ہے, لیکن مسجد دی چوکھٹ کو پار کر لگے اس کے اوپر قیامت ٹوٹ جاتی. حضرت صاحب بچے تے شکوا نہیں, مینوں تواڈے تے شکوا ہے, تواڈے تے اعتراض ہے کہ تسی بڑھاپے چ خود تے مسجد چ آ رہے ہو کہ وہ جس وقت آنے دا ٹائم ہے جوان اس وقت چوک دی رونق نو دوبارہ کر دے. مینوں شکوا ہے یار, میں شکایت کر رہا تھوڑی سی, کاش کسی کو غصہ آ جائے کہ آج چلے جاؤ گا تو اتنا غصہ آ جائے کہ اپنے بیٹے کو پکڑ کے فجر دی صاف جے پہلی نماز ادا کرانے واسطے لے آ. میرے حضور دے غلاموں ایسا غصہ بھی آنا چاہیے. یقین کرو اسی دین تو اتنے باغی ہو چکے, اتنے باقی ہو چکی ہیں. یہ باتیں یا کتاباں سے لکھیاں نظر آتی ہیں یا کسی کی بولی چ نکلدیاں نظر آتی ہیں. اس تو بعد کے عملت تے اگر دیکھنا ہوئے تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے.
کہ وہ اقبال کیا فضا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہودی، یہ حقیقت شرم آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے یہودیاں کہ مسلمان دودھ پورا نہیں توڑتا پیا ہے؟ مسلمان کی کر دیا ہے وہ کنڈے دے نیچے میگنٹ لگا کے اپنے وزن دے وچ اب فرق کر کے اپنے آپ کو چراغ سمجھ لیا۔ میں کہ نہیں تو چراغ نہیں، تیری قبر جہنم دے گڑیاں چوں گڑا بنتی پئی۔ رسول پاک کی امت سے دینوں خارج کر دیتا گیا۔ میرے کریم رسول نے فرمایا ملاوٹ کرنے والا، نام دول چے کمی کرنے والا، مجھ محمد دی امت جو خارج، جڑا نبی دی امت سے نہیں گیا وہ پھر نبی کا کلمہ پڑھنے کا کی لگتا؟ ذرا خیال کرنا، رات کی تنہائی سے وہ دو چی بیٹھا پانی ملا رہی ہے، کہتا جی مہنگائی بڑی ہے۔ میں کہ سارے دن آ رہی ہے یار، جے تے قبر دے اندر تو بڑے سارے سانپ نو برداشت کر سکنا تو کوئی بات نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ریت دے ذرے دا ایک ذرہ اٹھاؤ، ریت دا ایک ذرہ اٹھاؤ، رسول پاک نے فرمایا اس کا کروڑواں حصہ کرو، اس کروڑویں حصے کے مطابق اگر اللہ رب العزت جہنم دی آگ کو دنیا سے دکھائے تو ساری کائنات جل کے خاک ہو جائے، ساری کائنات جل کے خاک ہو جائے۔ وہ جڑا دودھ چ پانی ملا رہا اس کو میرا پیغام ہے کہ کروڑواں حصہ ہوئے آگ دا تے اے حالات پیدا کر سکتا ہے، تے جس کا ٹھکانہ ہی اس آگ دے اندر ہو جائے پھر وہ کس طرح اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ خیال کرنا تھوڑا جہا، اگر واقعی برداشت کر سکتے ہو سرے عام ڈالو، کینوں اعتراض کوئی نہیں۔ اگر جھوٹ بدکاری کر کے تو سمجھنا ہے کہ جہنم دی آگ کو برداشت کر جاوے گا، مینوں شکوا کوئی نہیں صاحب، کوئی شکوا نہیں، لیکن خیال کری بڑا اوکھا ٹائم آنا ہے، بڑا ہی مشکل وقت آنا ہے۔ فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے نا زمانے کو فتویٰ دینا شروع کر دیتا۔ ایک بزرگ آئے آ کے مولانا نقی علی خان کو پوچھا کہ حضور میں فتویٰ لینا، میرا فلاں مسئلہ، فرمایا دارالفتاح سے چلا جا۔ وہ جا کے لگی تو نظر ڈالی کے سامنے ایک 13 سال کا بچہ بیٹھا محض علم و حکمت اس پہ اتار چڑھاؤ کر رہی ہے، تو دیکھ کے نا پلٹ کے آ گیا۔ تے مولانا نقی علی خان کو آ کے کہتا حضور اتنے کوئی نہیں، کوئی مفتی نہیں۔ آخیا کوئی مفتی نہیں، یا ساڈا مفتی اتنے ہی بیٹھا ہے۔ آخیا حضور اتنے صرف ایک چھوٹا جا بچہ بیٹھا، آپ نے مسکرا کے فرمایا وہ جا کے اس نے کو فتویٰ لیا، وہی تے ساڈا مفتی ہے، وہی تے ساڈا 13 سال کی عمر سے 120 علوم کے اوپر دسترس رکھنے والا امام احمد رضا محفوظ کے بریلوی، اتنا بڑا عشق و محبت تناب تے پیغام یا فرماتا لحد میں رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، وہ اندھیری رات سنی تھی عشق مصطفیٰ کا چراغ لے کے چلے۔ یقین کر آپ فرماتا اور کھ نہیں پلے، اگر کوئی چیز ہے میرے دامن سے جو رسال دے ماں دی چوکھٹ دے نال جڑا پیار کیتا ہے صرف اس چیز تے ماں ہے، اس چیز تے ماں ہے۔ نماز ساڈی نماز اس قابل ہے کہ جنت چ رہ کے جائے، لیکن تسی کبھی بھی ہے سوچ کے نہیں چھوڑ سکتے کہ میری نماز ٹھیک نہیں تو میں پڑھنی نہیں، نماز فرض ہے پڑھنی، لیکن سوچتے صحیح نا۔ رسول پاک نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو کہ نماز والا خدا کو دیکھ لیا۔ یا رسول اللہ اگر یہ والے حالات پیدا نہ ہوں تو میرے کریم رسول نے فرمایا کہ خود خیال کر تو سوچ کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، دونوں چو ایک معاملہ بن گیا تو سمجھ تیری نماز قبول ہو گئی۔ نہ جو ساڈا معاملہ بن رہا نہ اسی رب کو دیکھن دے متلاشی ہاں تے نہ رب ساڈے وال ویکھ رہا، کیوں ویکھے؟ نماز رب دے گھر چ ہو رہی ہے، سیر بازار دی ہو رہی ہے، نماز رب دے گھر چ ہو رہی ہے تے وہ فکر بل جمع کروان دی لگی ہوئی۔ میرے حضور دے غلامو خیال کرنا، تھوڑا جا سوچنا۔ بریلی دے امام نا تھوڑے جے جوان ہوئے تے آپ نے دیکھا کہ دنیا اتنی تیزی دے نال اسلام دی دجیاں اڑا رہی ہے، سائنس بڑی تیزی دے نال اسلام دے خلاف بڑے بڑے میدان عمل عمل کرتی نظر آ رہی ہے۔ تاجدار بریلی علیہ الرحمٰن علم و حکمت دا منبع، فصاحت و بلاغت دا سمندر، آفتاب ولائد، علم و حکمت دا منبع، آپ نے نا میدان عمل سے نکل کے آخر سائنسدانوں سائنس بڑی بڑی ترقی کر رہی ہے، تسی مشاہدات کر کے تجربات کر کے دکھا رہے، لیکن میں بریلی دا امام اسلام دا ایک رہنما بن کے اٹھیا۔ اگر کسی سے طاقت ہے تے اپنا مشاہدہ تے تجربہ لے کے آئے، میں اپنے نبی دی شریعت دے ترازو چ تول کے دیکھاں گا۔
اگر تیرا مسئلہ شریعت تقاضیاں تے پورا اتر گیا تے میں اس کو اپنے سر تے سجان واسطے تیار تے ورنہ میں اس کو اپنے جوتے کی نوک تو وار کے پھینک داں گا۔ بریلی دے امام نے دعویٰ کیتا، ایک سائنسدان میدان چوت رہا الامن والاولا، فاضل بریلی نے 1000 تو زائد کتاباں لکھی تے آپ دی کتاب الامن والاولا اس نے دوسرے باب کے اندر ہی آپ نے لکھیا کی لکھیا کہ ایک شخص آ گیا سائنسدان سی آ کے آخیا کہ حضور سنیا تسی دعویٰ کرتے ہو کہ میں ہر چیز میں شریعت تقاضے دے مطابق شریعت دے ترازو چ تول کے دیکھا گا کہ اگر وہ پوری اتر گئی تو میں سائنس میں مان جاواں ورنہ میں سائنس میں مننوں تیار نہیں۔ فاضل بریلوی علیہ رحمہ دے کول جدوں بندہ آپ نے فرمایا بالکل اس طرح مان، اس نے کہا حضور دیکھو نا کہ اے انار اے امرود اے اخروٹ یہ سارے پھل درخت دے اوپر لگتے پے تے ایک زمین دی فورس ہے جس کو قوت ثقل کیا جاتا ہے، گریویٹیشنل فورس حضور یہ ہر وقت کھینچتی پئی تے بس پھر جس وقت اس کی پاور پوری ہو جاتی ہے تو وہ شاخ نالوں ٹوٹ کے زمین تے آ پیندا ہے۔ فاضل بریلوی نے فرمایا کہ میں تیری اس چیز کو رد کرنا میں نہیں مانتا۔ اس نے آخیا حضور کس طرح نہیں مانتے، میں دلیل دے رہا۔ آپ نے فرمایا میں بھی دلیل دینے واسطے تیار، تو کہہ رہا کہ یہ ایک فورس ہے جس کا نام قوت ثقل ہے، وہ کھینچتی پئی ہے ہر چیز کو، جو زمین دی فورس کا نام آپ فرماتے میں نہیں مانتا۔ حضور پھر تسی دلیل پیش کرو۔ آپ نے فرمایا اگر دلیل میرے کو منگنا ہے تو پھر سن، میں احمد رضا اپنے نبی دی شریعت کے مطابق اینک لگا کے دسن لگا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ دی گئی، جتوں اس کی ابتدا ہو رہی ہے اتنے آ کے پلٹ پلٹ کے دفن ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں درخت خوراک کی تو لے رہے ہیں جڑ کتنے زمین چ زمین چو خوراک آئی گلوکوز کی شکل چ پھل بن کے تیار ہو گیا، پھر جدو دوبارہ ٹوٹ کے زمین تے آ کے گریا تے کائنات دے خدا دا قانون ظاہر ہو گیا کہ جیڑی چیز دی ابتدا جتوں ہو رہی ہے پلٹ کے اتنے آ رہی ہے، میں اس چیز کا قائل ہوں۔ اس نے کیا حضور میں نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا دیکھ تو کہہ رہا نا کہ سائنس کہتی ہے کہ قوت ثقل کی وجہ تو زمین والوں آ رہی ہے ہر چیز، اور غبارے کے اندر 1.5 شتانگ ہوا باقی ہوتی وہ آسمان کو کیوں چلا جاتا ہے، وہ کیوں چلا جاتا ہے، دلیل دینا، وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہوا دی اصل بلندی تے پھل دی اصل زمین ہے، ہوا اپنے اصل والوں جا رہی ہے، پھل اپنے اصل والوں آ رہی ہے۔ یہ بریلی دے امام دی تحقیق ہے، مٹی دائیں بندیا تے مٹی رہنا۔ کھڑی دا بابا بولیا، میں ذرا آسان کر کے سمجھا دیا، تیرے میرے نو بھی اس سے طرف چتول بیٹھا کہندا مٹی دائیں بندیا تے مٹی رہنا ہی، اج مٹی دے اوتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ دیکھنا حالات کیسے پیدا ہو گئے، اسی لوگ بس اپنی میں قائم کرنے واسطے انا دا وہ جڑا ایک پیمانہ نا اس کو ٹھنڈک پہنچا واسطے غلط رستیاں دے مسافر بن کے اتنی گراوٹ آئی، 2 نمبری آئی کہ دین اصل معنی سے جڑے وہ چھپ کے رہ کے پوشیدہ ہو گئے۔ لوگ یقین کرو دین دا نام لینے تو ڈرنا شروع ہو گئے۔ ایک شخص ٹوپی صرف اس وجہ نال نہیں پہنتا پیا کہ لوگ بھی تو مولوی کہنا شروع کرتے ہیں۔ ساری مسجد آپ صاحب امامت کرواتے ہیں نا، تینہ دے ایک دوست وہ سارا کوئی دینی مدارس جو بظاہر تعلیم نہیں دے لیکن قربت سے بیٹھتا رہا تے سکھدا رہا، وہ چاہ پیدا ہو گیا، بظاہر تو اس نے پینٹ شرٹ پہنی سی، سر تے ٹوپی رکھ دی، کہندا بھائی میں جس گلی چوں گزرنا لوگ مذاق کرتے ہیں، مولوی صاحب جی ختم دے دو، میں کہا مان کریا کر۔ مولوی نام ہی فخر دا ہے۔ جس وقت تحریک پاکستان چلائی گئی ہے تو تسی دیکھو جتنے بھی لوگ نظر آن ہر شخص نے صاحب کے اوپر ٹوپی رکھی ہوئی، کتے مولانا جوہر علی خان، کتے مولانا شوکت علی خان، کتے مولانا حفیظ جلندری جیسے لوگ نظر آن، کوئی بھی شخص عام نظر نہیں آئے گا۔ میں تو کہنا کہ ڈاکٹر اقبال نے ٹوپی نہیں پائی، علامہ اس نے بھی اپنے نام دے نام لگوا لیا۔ کیوں لگوا لیا؟ یہ باعث فخر چیز، یہ رشک دے قابل سے، مان دے قابل سے۔ میرے حضور دے غلاموں یہ جڑا مذاق ہے اول تے اسی خود عمل پیرا، اگر کوئی عمل کر لیا ہوگا نا اس کا مذاق اڑانا شروع کر دینا۔ میں یقین کرو حیران رہ جانا، میں صرف داڑھی دے 4 بال رکھے آنا تے ساتھ ایک ٹوپی رکھ لی تے یقین کرو میں بڑیاں ایسا محافل چ چلا جانا، کہتے حافظ صاحب جی آؤ، میں آنا یار معذرت میں حافظ نہیں، عالم ضرور ہے لیکن میں حافظ نہیں۔ وہ حافظ ہونا یہ بہت بڑی سعادت، لیکن میرے کو یہ والی چیز موجود نہیں۔ میرا چھوٹا بھائی اکیڈمی چ پڑھن چلا گیا تے جڑا لیکچرار اس کو پڑھان واسطے کھڑا سی نا وہ حافظ قرآن سی، لیکن وہ کلیم شیپ سی،
اس نے کہا تو حافظ ہاں؟ کہتا نہیں صاحب میں حافظ نہیں. وہ پریشان ہو کے پھر پلٹ کے کہتا پتر تو حافظ نہیں تو داڑھی کس طرح رکھ لے؟ کہ میں حیران ہو گیا کہ یار لوگ سمجھتے صرف داڑھی حافظ رکھے گا، اس تو علاوہ کوئی رکھے گا نہیں. لیکن اے دین دی اصل نہیں، دین دی اصل کی اصل اس میں ذرا سمجھنے کی کوشش کر. ذرا ویکھتے صحیح نا فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بال لمبے رکھے، داڑھی چھوٹی رکھے، ایک مشت تو گٹا کے رکھے، تینوں پورا حق ہے تو اس کی بیعت توڑ دے. بھلے ہی وہ پیر بن کے بیٹھا ہوئے، تو اس کا مرید بن کے بیٹھا ہو، اس کی بیعت توڑ دے. وہ جڑا خود سنت رسول نہیں سجا سکیا وہ تیرا رہنما کس طرح ہو سکتا ہے؟ میرے حضور دے غلاموں ذرا خیال کرنا ہے. میں بریلی دے امام کی زندگی جو تھوڑا جہا نور ہو تواڈے دامن چ ڈالنے کی کوشش کراں کہ تاجدار بریلوی علیہ الرحمٰن ذرا او علم و حکمت والی مجلس تے نظر ڈالو نا تے سر ضیاء الدین علی گڑھ یونیورسٹی دا میتھ دا ریاضی دا پروفیسر ہے. اتنا بڑا نام ہے سر ضیاء الدین دا کہ ابتدائی میتھ کے اندر نا اپنے بڑے بڑے مسئلے حل کیتے. سر ضیاء الدین اعلیٰ حضرت دی چوکھٹ تے بیٹھے نظر آن گے تے سوال کر کے دیکھو نا کہ حضور تسی ایک میتھ دے بندے تے ایک پیر فقیر ہے تو تسی دی چوکھٹ تے سر ضیاء الدین ایک تاریخی جملہ چھوڑے. آپ فرماندے نا کہ یارو تسی ویکھدے ہو کہ ایک عام شخص ہے جتھے ضیاء الدین دا جا کے ریاضی دا پیمانہ ختم ہو جاتا ہے تے مسئلہ پھنس جاتا ہے، ویسے چوکھٹ تو آ کے حل کروا کے جاتا ہے. اسے چوکھٹ تو اتنا بڑا نام ہے بریلی دے امام دا. میرے حضور دے غلاموں اعلیٰ حضرت کسی چھوٹی ہستی دا نام نہیں، اسی ایویں ہی اعلیٰ نہیں آکھیا، واقعی صحیح عقیدت اعلیٰ سی تے حقیقت اعلیٰ سی. تاجدار بریلی علیہ الرحمٰن دے بولنا ایک بچہ آیا اس طرح کر کے دامن کو سمیٹ کے لے کے آیا. اعلیٰ حضرت نے نظر ڈالی تے آخری زندگی دے حصے دی بات ہے. آپ دے سینے چ نا بڑا درد سخت چیز کھا نہیں سی سکتے، دن رات کدی کتاب لکھتے پے نا تے کدی رسول پاک دے غلاماں نوں کوئی مسئلہ سمجھا رہے، اے وہی کام کاج کرتے رہنا. تے تاجدار بریلی علیہ الرحمٰن دے کول جدوں بچہ آیا نا دامن سمیٹ کے تے آپ نے نظر ڈالی، آپ سمجھ گئے کہ اے بچہ یتیم ہے تے اے ذرا میرے مدرسے دی ہمسائیگی چ رہندا ہے، 2-4 گلیاں چھوڑ کے اگے اس دا مکان ہے تے بڑے غریب گھر تے نال اس دا تعلق کے بعد دنیا تے کوئی نہیں. بریلی دے امام نے فرمایا بیٹا کدھر آیا ہے؟ حضور بات اس طرح ہے کہ میں تہاڈی دعوت پکانا چاہ رہا سی تے میں ٹائم لین آیا. تے تاجدار بریلی نے قلم چھوڑیا، کتاب نو بند کیتا، مسکرا کے فرمایا بیٹا زمانہ آ کے میرے کولوں ٹائم لے کے جاندا ہے لیکن تینوں میں نہیں ٹائم داں گا، تو حکم کر میں کس ٹائم تے حاضر ہوں، تو ٹائم دے کے جا، حکم کر. یقین کرو اج پیر ناراض ہو جاندے نا، کس گل تو ناراض ہو جاندے جی ساڈی آمد تے زیادہ پھول نہیں پھینکے گئے، ناراض ہو جاندے جی صوفہ نہیں لگایا گیا، کرسی تے بٹھا دیتا گیا، ناراض ہو جاندے نا جی کھانا ساڈی مرضی دا نہیں پکایا گیا. تے یقین کرو اپنے دل دا درد بیان کرا نا، اے تیرے میرے جیسے لوگاں نے پیراں نوں سراں تے چڑھا فون کرتے نا حضرت صاحب جی کی کھانا پسند کرو گے؟ کہندے دیسی گھیو چ دیسی مرغا کھانا پسند کراں. میں کہ تو کیوں فون کیتا؟ تو جاندا تے تیرا پیر تینوں دیسی گھیو چ دیسی مرغا کھلاندا ہے. میرے کو آ کے ایک شخص شکوا کر لگا، میں کہ مینوں تیرے پیر تے اعتراض نہیں، تیرے تے اعتراض ہے یار. تو جاویں تے پیر صاحب آکھن جی کہ دال جڑی لنگر دی کھا لے بڑی شفا ہے، تے تیرے گھر چ آ کے وہ لنگر والی دال کیوں نہیں چل سکتی، کیوں نہیں کھا سکتا؟ بریلی دے امام نے پیغام دیتا کہ پیری دا اثر رنگ دیکھنا تے اے امام احمد رضا خان دے آستانے تے آ کے دے. آپ نے فرمایا بیٹا تو حکم کر. اس نے کہا کہ حضور کل مغرب تو بعد آ جانا تے آ کے نا تو تسی میرے گھر اپنی دعوت کھا کے جانی تے لازمی آنا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا اگر اجازت دیں تو میں کسی نو نال لے کے آواں، مینوں چلنے چ تھوڑی جی پرابلم ہے، مشکل پیش آ رہی تے یہ میرے قریب بیٹھے نا سید زادے بیٹھے نا، اگر اجازت دیں تو اس کو لے کے آؤں. بچے نے نا بڑے عجیب انداز سے دیکھا، آخیا اچھا سید نے؟ فرمایا ہاں سید نے. فرمایا صرف اس ایک سید کو اجازت ہے، نال تیسرا کوئی نہ ہوئے. فاضل بریلوی فرماتے سید قنات علی شاہ صاحب میرے کول بیٹھے سی، یہ بھی علم و حکمت کا بہت عظیم ستارہ ہے. آپ فرماتے ہیں میں کہ شاہ صاحب جی تیار رہنا، بچہ پیغام دے رہا دعوت دا تے میں کہ تو حاضر لازمی ہونا ہے. بچہ چلا گیا، اس نے اپنے دامن چ دال چنے دی لے کے ڈالی دی سی، جا کے اپنی بوڑھی ماں پیش کی، اماں جی پکاؤ.
فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ذرا پتہ کروایا کہ اس دی ماں گھر کس طرح چلا رہی ہے. پتہ چلیا اس دی ماں کی اس دی بوڑھی دادی نے بچپن چ بچے نو پال پوس کے جوان کیتا تے اس سے دادی نو ماں سمجھ بیٹھا تے اس بوڑھی اما نو ماں کہہ کے پکاردا. بریلوی دے امام فرماتے ہیں کہ پھر وہ دن آیا, پھر تاریخ نے عجیب منظر کشی کی تھی. فاضل بریلوی اور لکھاں پیراں فقیراں دا پیر تے بڑے بڑے شیخ الحدیث جس دی چوکھٹ تے آ کے اپنے علم دی پیاس بجھا کے جان, جڑے بڑے بڑے قرآن دے مسئلے بھنس جان, بریلی دے امام ایک اشارہ کرن تے حل ہو جان. بڑے بڑے فقہی مسائل تے عبور فاضل بریلوی علیہ الرحمہ امام اعظم ابو حنیفہ دے نائب, انج سمجھ لو علم و حکمت دا عظیم سمندر. آپ اٹھ کے چلے نال سید قنات علی شاہ صاحب چلے. چلدیاں چلدیاں دو چار گلیاں گزریاں تے دیکھا کہ ایک لکڑی دا دروازہ ہے, اوپر ٹاٹ دا پردہ لٹک رہا ہے. فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے نا دستک دیتی, اندروں آواز آئی کون؟ او بیٹا تیرا پیر تیری دعوت تے آ گیا ہے, آ گیا دیکھ محبت دا رنگ, وہ جس نے بلایا ہے وہ اندروں آواز لگا, او بیٹا تیرا پیر تیری دعوت تے آ گیا ہے. حضرت صاحب جی کھلو جاؤ, میں اماں نو پوچھ کے آواں جے کی کرنا ہے. گلی چ کھڑا ہے اور لکھاں مشائخ دا استاد ہو کے ایتھے صرف گدی دا جانشین ہوگے, میں نا گدی دا وارث نہیں, صرف جانشین ہو, نکا جنا بچہ ہوگے. اس دیاں فرمائشاں مان لے ہیں, چمک دی گاڑی چ باہر حاضر قائد ہے تے چمتے جاؤ جی, بس وہ دکے دے رہے نا. دو چار بابے بیچارے گر بھی جاندے نا. میں کہ لاکھ لعنت اس طرح دی پیری بری دی, جتھے بابیاں کو عزت نہ دتی جا رہی ہو درتے آ. وہ بوڑھا بابا میرے رسول نے فرمایا میں بابے دی تا حیا کرنا ہے کہ جدو اس کی سفید داڑھی ہو جاتی ہے کائنات دا خدا اس کی داڑھی کو شرم محسوس کرتا ہے, شرم محسوس کرتا ہے. وہ کتنا برا پیر ہے جڑا اپنی گدی چمکانے دکھا کر بوڑھیاں کو دکے مروا دے, رسول پاک دی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہون والے غلاماں کو دکے دلوا دے. میرے حضور دے غلاموں درد بڑا ہے. بریلی دے امام نے نا انتظار کیتا, بچہ آیا, پردہ ہٹایا, ہاتھ ایک ٹاٹ لے کے آیا, گلی دے سامنے ایک چھوٹی جی جگہ ہے, پلاٹ ہے, لیا کے اتنے بچھا کے آکھیا حضرت جی میری اماں کہندی ہے گھر دے اندر پردے دا معقول اہتمام نہیں, چھوٹا گھر ہے, بٹھانے کی اتنی کوئی خاص جگہ نہیں, ایتھے بیٹھ جاؤ میں ایتھے کھانا لگا دینا. بریلی دے امام نے اپنا تہمت سمیٹیا, جبہ کلوز کیتا, اتنے بیٹھنے چ شرم محسوس نہیں کیتی. سید قنات علی شاہ صاحب فرماتے نا میری آنکھاں چوں آنسو نکل آئے. حضرت صاحب کے سینے چ اتنی شدید درد کہ ڈاکٹر کہندے نے کہ زمین تے نہیں بیٹھنا, اس طرح نہیں کرنا, اس طرح نہیں کرنا, ہر قسم دی احتیاط لکھ لکھ کے دے رہے. لیکن بریلی دے امام زمین دے اوپر بیٹھ کے غریب تو راہگیر گزرتے پے نا, لوگ گزرتے نا, حضرت صاحب ایتھے بیٹھے نا, آپ اشارہ تن کہندے نا گزرتے جاؤ. آج میں کسی دا مہمان بن کے بیٹھا, اپنے آستانے تے نہیں بیٹھا, میں کسی نو ٹائم نہیں دے سکتا, آلریڈی دے چکی ہاں, اس وجہ دے نال تسی چلتے جاؤ. لوگ گزرتے گئے. وہ بچہ اپنے گھر چوں باہر نکلیا, ایک برتن دے اندر دال لے کے آیا, نال باجرے دیاں روٹیاں لے کے آیا, تے موٹے موٹے انداز چ پکائیاں گئی ہوندیاں. سید قنات علی شاہ صاحب فرماتے میں روٹیاں تو جدو کپڑا ہٹایا تو میں ڈر گیا. میں کہ حضرت صاحب جی یہ دونوں ہی چیزاں تواڈے کھانے دے قابل نہیں, تسی تے نرم غذا کھاندے ہو تے سینے چ تکلیف شروع ہو جاندی ہے, تے بڑی سخت غذا ہے, تے کس طرح ہضم کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ چپ کر, قنات علی چپ کر. آپ فرماتے میں خاموش ہو گیا. آپ نے نا اکھاں چ آنسو بھر گئے, آخیا ہوں ذرا اپنے لباں نوں حرکت نہیں دینی, خاموش ہو جا. سید قنات علی شاہ صاحب فرماتے میں خاموش ہو کے اعلیٰ حضرت کے چہرے نو دیکھتا رہا. بریلی دے امام نے زندگی دے اس حصے چ گھر دے اندر آدھی تو زیادہ کدی روٹی نہیں سی کھاتی, لیکن اس بچے دی دعوت تے آپ دو موٹیاں باجرے دیاں روٹیاں کھا کے اور پوری پیالی سالن دی پی گئے. پی کے آخیا بیٹا واقعی تیری اس دعوت دے اندر اتنا لطف آیا کہ زندگی دے اس حصے چ جینے دا مزہ آ گیا, مزہ آ گیا. حضور او میری اماں چائے بنا رہی ہے, چائے بھی پی کے جانا. بچہ بڑے مان دے نال چائے لے کے آیا, چائے لے آ کے حضرت صاحب نے پیش کی تھی. چائے ڈاکٹراں نے اس وقت منع کر چکے تھے. آپ نے چائے بڑے پیارے انداز سے اور سنت مصطفیٰ کو زندہ کر کر کے پیتی. پی کے فارغ ہوئے دعا دیتی کہ مالک بیٹا تیری عمر دراز کرے, تینوں دین دا کام کرنے والا بناوے,
تیری اماں دا سایہ تیرے سر تے ہمیشہ سلامت رکھے۔ وہ بڑھیا پردے دی اوڑ چرو گئی۔ حضور میں بڑے بڑے پیراں دا نام سنیا، بڑے بڑے فقیراں دے آستانے تے جا جا کے ویکھیا، لیکن آج میرے دل چو ایک آواز آ رہی ہے، جتنا بڑا تواڈا نام ہے اتنا بڑا کوئی امام ہے ہی نہیں۔ تسی واقعی اعلیٰ حضرت ہو۔ تاجدار بریلی علیہ الرحمہ جدو اٹھ کے چلا لگے نا تے سید قنات علی شاہ صاحب فرماندے بچہ اپنے گھر چ اپنا سامان لے کے چلا گیا تے اسی ایک گلی موڑے تے میں سوال کیتا کہ حضرت صاحب جی سمجھ نہیں آئی کہ گھر چ آدھی روٹی کھاندے ہو بھی نرم، اتنی سخت روٹی، سخت چنیاں دی دال، تو تسی دو روٹیاں کھا گے۔ فرمایا ایتھے آ کے اپنی تکلیف دیکھدا کہ نبی دے دین دے یتیم دا چہرہ دیکھدا۔ او یارو یتیم سی، اگر یتیم ناراض ہو جاتا اپنے نبی نو کی چہرہ دکھانا سی؟ میں یتیم نو صرف اس وجہ دے نال راضی کرتا رہیا کہ کتے کل قیامت میں میرا نبی مینوں کھڑا کر کے آیا نا کہ احمد رضا سینے دی درد دی خاطر یتیم دا سینہ چھلنی کر کے آ گیا، اس سیدھا یتیم دا چھلنی کر کے آ گیا۔ آپ فرماتے صرف اس چیز نو ملحوظ خاطر رکھ کے میں آج یتیم دے سینے تے مرہم رکھ کے جا رہی ہوں۔ میرے حضور دے غلام بریلی دے امام دا پیغام آپ نے بچے بچے دے سینے چ عشق و محبت دی شمع روشن کر دیتی سی۔ میں آخری بات سناواں تے ختم کراں بات نو۔ آپ دے نا مدرسے کے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ پڑھتا سی اور نابالغ بچہ سی، تو اس کی ڈیوٹی کی سی کہ رمضان شریف کی سحری کا کھانا نہ اپنے گھر چ لیا کے آپ اس جگہ کی اعتکاف کرتے سی نا آپ کو پیش کرتا سی کہ حضرت صاحب جی کھانا آ گیا سحری کھا لاؤ۔ تے ایک دن آنا حضرت فاضل بریلوی اپنے اس پردے کے پیچھے بیٹھ کے انتظار کرتے رہے، سحری کا ٹائم ختم ہونے کے قریب سی، بچہ نہ آیا۔ پھر اچانک بچہ آیا تے لیا کے کھانا رکھے۔ او حضرت صاحب جی مینوں گلی چ ایک اور بچہ مل گیا سی، میں کھیلن لگ پیا۔ آپ نے نا لاڑ دے نال اس کے چہرے تے ہلکا جہا تھپڑ مار دیتا۔ جدو تھپڑ ماریا تے بچہ ذرا پریشان ہو گیا، وہ چہرے تو خوشی اس تے رفو چکر ہو گیا۔ جدو بچہ پریشان ہو گیا نا تے بچے نے آؤ دیکھیا نہ تاؤ تے باغ کے چلا گیا مدرسے دی حدود چ۔ تے تاجدار بریلی علیہ الرحمہ پورا دن اس بچے کو تلاش کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے کہ یارو بچہ کتنے اس کو تلاش کر کے لے کے آؤ۔ میں جانے انجانے چی اس بچے دے نال زیادتی کر بیٹھا، لکھاں پیراں دا پیر تے ایک چھوٹے جے نابالغ بچے دے چہرے تے پیار نہ لگے تھپڑ دا ازالہ کرنا چاہ رہے۔ آپ فرماتے تلاش کر کے لے کے آؤ۔ تے مولانا ظفر الدین بہاری یہ صاحب انسائکلوپیڈیا دین والا، فتح الباری جیسا رائٹر، تے مولانا امجد علی اعظمی انسائکلوپیڈیا بہار شریعت لکھن والا، بڑے بڑے علماء مفتی نعیم الدین مراد آبادی جیسے تلاش کر میں نہ بچہ کتنے کہتے عشاء ہو چکی سی، آدھی رات گزر چکی سی، لیکن بریلی دے امام دا دل بے چین سی۔ پھر آخر وہ بچہ نا صفا دے پیچھے لیٹ کے سوندا مل گیا، اس نے اٹھایا کہ بیٹا تینوں اعلیٰ حضرت یاد کر دینا، اٹھا کے لے کے آئے نا نابالغ بچہ۔ جدو بریلی دے امام دے سامنے آ کے بیٹھے آ حضرت صاحب جی سحری دا ٹائم ہو گیا، بچہ تے بے وقت سو چکے دا سی۔ فرمایا نہیں یار سحری دا ٹائم نہیں ہویا، آج جڑی گزری ہے سحری اس سحری چ نا جانے انجانے چ میں تینوں تکلیف دے بیٹھا تے میرا دل اتنا بے چین ہے کہ میں پورا دن اپنی عبادت ٹھیک انداز سے کر نہیں سکی۔ یار اتنی کیفیت بدل چکی ہے تے میں تیرے کو نہ دا ازالہ کروانا چاہتا۔ حضرت صاحب میں معاف کیتا، بچہ بڑے مان دینا رو پیا، حضرت صاحب میں معاف کیتا، پیار محبت دی تربیت سی اس بچے دے کلیجے دے اندر۔ حضرت صاحب میں معاف کیتا۔ آپ نے فرمایا تو نابالغ ہے تے شریعت اسلامیہ کہتی ہے نابالغ بچہ اپنی مرضی دے نال کسی کو اپنی چیز دے بھی نہیں سکتا، کسی کو لے بھی نہیں سکتا۔ تو نابالغ ہے تے تو تے میرے کو بدلا لویں گا تے کفارہ ادا ہونا ہے، معاف تے تو کر ہی نہیں سکتا، شریعت بھی اجازت دے دے۔ لیکن وہ بچہ قدماں چ بیٹھ کے حضور میں تے تواڈے کو بدلا لواں، حضور کس طرح ہو سکتا ہے؟ تے بریلی دے امام نے مسکرا کے اس تے دونوں ہاتھاں نوں پکڑ کے نا کدی اس سائڈ تے لگا دے کدی اس سائڈ تے لگا دے، فرماندے سلام نوں اپنے دل نوں سکون دے لیندے۔ تے وہ جتنے قریب چ بڑے بڑے عالم کھڑے سی، مولانا امجد علی اعظمی، مفتی نعیم الدین مراد آبادی، مولانا عبدالحمد بادایونی، ظفر اللہ خان بہاری، آپ فرماتے ساڑیاں چیخاں نکل گئیاں، حضور بس کر دے بس کر دے۔ فرمایا میں شریعت کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑنا چاہتا جس کے اوپر احمد رضا عمل نہ کر کے جا رہا ہو، اور جڑی غلطی ہو رہی ہے اس کا کفارہ بھی ادا کرنا۔ آج دیکھو تو صحیح اپنے اپنے گریبان چ جان کیے
غلطیاں کی ایک پٹری قائم کر چکی ہے، لیکن پروگرام کوئی نہیں کفارہ ادا کرنے، حالات اتنے دیگر ہو چکے ہیں کہ یقین کرو بس قریب ہے کہ اسی شاید اس پستی چ جا کے گر جائیے جہدے بارے چ قائد اعظم نے کہا سی پھر وہ قوما دی فرشت دے وچوں تہاڈا نام و نشانہ کیتا مٹا دیتا جائے۔ تے یقین کرو خیال کرو تھوڑا جہا اپنے آپ کو بدلو، اج دے جمعہ المبارک چ آئے ہو پیغام لے کے جاؤ کہ بریلی دے امام کا سب تو بڑا پیغام پتہ کی ہے، لحد میں رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات تھی عشق مصطفیٰ کا چراغ لے کے چلے، بس اپنے سینے دے اندر حضور دے عشق دا ایک ایک چراغ روشن کر لو۔ یقین کرو زندگی گزارنا سوکھی، موت بھی سوکھی، قبر چ اترنا بھی سوکھا ہو جائے، این جنت چ جانا بھی سوکھا ہو جائے گا۔ میرے حضور دے غلاموں، جمعے دے 2 فرض پڑھ کے میری دوڑن والی قوم ذرا میرا پیغام لے کے جاؤ یارو، جمعے تو بعد نہ ہلکا جا درود و سلام بھی حضور دی ذات تے پڑھیا کرو، تیرے تے میرے نبی تے پڑھیا جا، اکیلا مولوی دا نبی نہیں، تیرا بھی نبی ہے۔ اگر فارغ ٹائم موجود ہے تو باہر جا کے ویسے کھڑا ہونا تے 2-4 منٹ کوئی فرق نہیں پیندا۔ اللہ تعالیٰ دینوں تے مینوں صحیح رستے دا تعین کر تے دین دے اوپر عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ سن